آج کی ہمارے جو پریس کانفرنس ہے محمد حیات ولد سبزل کے حوالے سے ہے۔ محمد حیات ولد سبزل 3 جولائی 2024 بروز بدھ شام 6 بجے میری بوگ مین روڈ سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سروس اسٹیشن پہ موجود تھے، میری بوگ مین روڈ پہ۔ وہاں ایک کالے رنگ کی تائیلینڈی اور کرولا آتے ہیں جس میں اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس دوران کے کئیوں چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ اس ایشو کے بعد ہم لوگ ڈی پی او کیچ سے ملے تھے، فیملی ساتھ تھی، تو ڈی پی او کیچ نے یقین دہانی کرایا تھا کہ اس حوالے سے میں 3 دنوں کے اندر کوئی پازیٹیو رزلٹ دوں گا اور کوئی جواب لاؤں گا۔ تو اس کے بعد آج 5واں دن ہے لیکن کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیٹیلز ڈی سی کیچ اور اے ڈی سی کیچ کو بھی ہم نے ارسال کیے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ویٹ کریں، لیکن اب تک فیملی مسلسل آج 5واں دن ہے اس انتظار میں ہے۔ اور اس دوران مسلسل ان 5 دنوں میں ہمارا رابطہ ڈی پی او، ڈی سی اور اے ڈی سی سے میسج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے مسلسل جاری رہا ہے، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی محمد حیات کو 1 سال پہلے خفیہ اداروں نے طلب کیا تھا اور فیملی نے خود محمد حیات کو جا کے پیش کیا تھا۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ بے گناہ ہے، اور محمد حیات کو انہوں نے خود چھوڑ دیا تھا، یعنی انہوں نے خود کلیئر کیا تھا کہ یہ بے گناہ ہے۔ ایسے حالات میں جب بھی وہ بلاتے تو فیملی خود انہیں لے جاتے ہیں۔ یہ اغوا کرنا یہ میرے خیال میں کوئی دوسرا یہ کوئی ممکن طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے فیملی خود بتا رہی ہے کہ وہ جب بھی بلاتے ہم پیش کرتے، تو اس دفعہ بھی اگر وہ بلاتے تو یقیناً فیملی خود انہیں لے جاتی، وہاں پیش کرتی، کیونکہ وہ جب وہاں پیش ہوتے ہیں تو اس کا مقصد 100% یہی ہے کہ وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ کبھی بھی وہاں پہ راضی نہیں ہوگا پیش ہونے کے لیے۔ ہمارے پاس 2-3 قسم کے اصل میں مسائل ہیں۔ ایک تو سیاسی بنیادوں پہ آج کل ہمارے پاس لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، سیاسی مسائل کہ کسی نے الگ کسی مخالف گروپ کو اگر الیکشن میں سپورٹ کیا ہے تو مخالف گروپوں سے اٹھواتا ہے۔ دوسری طرف مصیبت یہ ہے کہ 500 روپے کے دلال رکھے ہوئے ہیں، جو چھوٹے سے اگر بغض کسی کے ساتھ ہو، کوئی چھوٹا سا ذاتی مسئلہ بھی ہو تو یہ بھی لوگوں کو اٹھواتے ہیں کہ جی اس نے فلاں مسئلہ کیا ہے، یہ فلاں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ان کو جب رکھتے ہیں تو ان سے رزلٹ بھی مانگتے ہیں۔ جب کوئی پازیٹیو رزلٹ آتا نہیں ہے تو اس درمیان میں بے گناہوں کو اسی طرح پھنسا جاتے ہیں۔ ایک طرف تو گزشتہ دنوں جو ہمارا دھرنا جاری تھا، اس دھرنے کے پہ ایک JIT بنائی گئی، اس کا بھی مسلسل ایک اجلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امن کی طرف جائیں، ایک اجلاس کی طرف جائیں، ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں، اور دوسری طرف یہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ یہ منطق تھوڑا سمجھ سے بالاتر ہے کہ JIT کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو ہم لانے کی کوشش میں ہیں کہ جو بچے لاپتہ ہیں وہ لائے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ آ جائیں دوسرے بچوں کو یہ اٹھا کے مسلسل اغوا کر رہے ہیں۔ اس وقت فیملی کے پاس قانونی راستہ، چونکہ پریس کانفرنس ہے تو فیملی یہاں آ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، جو ان کا قانونی حق ہے، تو پریس کے ذریعے اپنی آواز آگے پہنچا رہی ہے۔ فیملی کے مطابق اگر 3 دنوں کے اندر کوئی ہمیں پازیٹیو رزلٹ نہ ملا تو جمہوری راستہ جو پاکستان کا آئین بھی انہیں یہ حق دیتا ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے فیملی احتجاج کی طرف جائے گی یا دھرنے کی طرف جائے گی، لیکن آگے کے لائحہ عمل کا اعلان 3 دن کے بعد فیملی کرے گی۔ تب تک کوشش یہی ہوگی کہ یہ بچے سامنے لائے جائیں، خدا کرے کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آ جائے۔ میں نوار دیکھیں، ایسے حالات میں عموماً جیسے میں نے بتایا، یہ عام طور پر یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ اب جن علاقوں میں الیکشن کے رزلٹ 0 آئے ہیں ان علاقوں کو یہ خاص کر ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو گزشتہ الیکشن ہوا تھا کئیوں علاقوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کے رزلٹ بالکل 0 آئے ہیں، جو ان کے فارم 45 کے مطابق
0 رزلٹ آئے ہیں، تو ایسے علاقوں کو انہوں نے خاص کر ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کھلا مطلب یہ ایک یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی بنیاد پہ یہ ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ کچھ پالے ہوئے لوگ بھی ہیں ریاست کے جنہوں نے رکھے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دبانا ہوتا ہے، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ سیاسی بنیاد پہ مخالف گروپ کے افراد کو اٹھواتے ہیں، کوئی بھی الزام لگا کے مخالف گروپ کے بندے کو اٹھواتے ہیں، اغوا کرواتے ہیں کہ جی اس نے فلاں جرم کیا ہے۔ اور یہ باقاعدہ اس وقت ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے، کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ ہو رہا ہے کہ وہ واجکاری یا معتبری ہمارا بچ جائے کہ لوگ اٹھوائے جاتے ہیں، پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت بس فلاں کے پاس جائیں تو وہیں سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، وہی بندہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ مطلب لوگوں کو گھما کے کسی ایسی طرف لے جانا کہ جہاں ان کے پالے ہوئے اپنے لوگ ہیں ان کی طرف لے جانا تاکہ آئندہ پھر یہ ان کے لیے کام کریں۔ اچھا، یہ مصیبت ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو جب اٹھاتے ہیں، فیملیز کو پریشر بھی ڈالتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرو۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم جن JITs میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باتیں ہو سکتا ہے زیادہ تر کرنا مناسب نہ ہو، لیکن وہاں باقاعدہ یہ سوال آتے ہیں کیونکہ ان کی طرف اپنے کوئی پروف نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر بچے نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں آپ بتا دیں۔ مطلب آپ 100 سال 2 سال سے چھان بین کر رہے ہیں، آپ کو تو ایک ثبوت بھی نہیں ملا ہے نا۔ اب الٹا کہ ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ کیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ بچہ 100% بے گناہ ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے خود چھان بین کی ہے اب تو بچے کو چھوڑ دیں، خواہ فیملیز کو پریشر کرنا تاکہ ہمارے لیے کام کریں، الیکشن کے دوران رزلٹ 0 آئے ہیں، یہ لوگ پریشر میں آ جائیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے جس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔